اسلامی تاریخ میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھا لیا جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے شہر شہر گاؤں گاؤں چل کر اللہ کے دین کو پھیلانے کی جدوجہد شروع کی۔ آپ کی اس دعوت سے محبت اور عقیدت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ یہودی اس دعوت اور شہرت کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ انہوں نے بادشاہ زمانہ کو اپنا خیال بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، یہ شخص تورات کو بدل کر لوگوں کو بددین بنانا چاہتا ہے۔ اس مشرک بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے حواریوں یعنی اہل ایمان کے ساتھ ایک مکان میں جمع تھے تو قتل کے ارادہ سے یہودیوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا، محاصرہ یعنی گھیر لیا۔ سارے حواری اپنی جان بچا کر چلے گئے۔ یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو انہیں قید کرنے کے لیے اندر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اندر جانے والے شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کا شکل بنا دیا۔ یہودیوں نے دھوکہ میں اپنے ہی آدمی کو مسیح سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اپنا معبود، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا اللہ ہی پسند ہے۔ اچھا نمبر 2، اس بات کی گواہی دے کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 3، مرنے پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین، موت آئے گی، موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ ایک سنت کے بارے میں فوراً استخارہ کرنے کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام فوراً درپیش ہوتا یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم خیر لی واختر لی، کہ اللہ آپ مجھے خیر عطا فرمائیں اور میرے دل میں خیر کی بات ڈال دیں۔ استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ سے خیر مانگنا۔ جو ہم کہتے ہیں نا، آپ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے کہ جیسے کیا کہتے ہیں روزانہ یا لازمی کوئی بات سکھائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے جوتوں کے تسمے کے لیے بھی استخارہ کرتے تھے، یعنی اللہ سے خیر مانگتے تھے۔ استخارہ کا ایک طریقہ یہ کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد جو استخارہ کی دعا وہ پڑھے، اگر عربی آتی ہے تو وہ چیز ذکر کر لے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے، ورنہ اس چیز کا کیا کہتے ہیں دل میں تصور کر لے، نیت کر لے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب استخارہ کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو کوئی خواب آئے، یہ لازمی نہیں ہے۔ استخارہ کر کے آدمی سو گیا تو اٹھ کر جس طرح بھی دل مائل ہو، یعنی دل کرے کہ یہ کام ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے نا دل مائل ہو، کبھی آدمی شش و پانچ میں ہوتا ہے نا، اب دل مائل ہو جائے کہ یہ کام پر میں مطمئن ہوں، یہ کام میں کروں، بس یہ استخارہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ استخارہ ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے بعد جو استخارہ کی دعا، چھوٹی چھوٹی ہمارا کتاب ہے نماز کی کتاب، اس میں عمومی طور پر ہر جگہ مل جاتی ہے، استخارہ کی دعا پڑھ لیں۔ عربی آتی ہے تو جس چیز کے لیے استخارہ کر رہے ہیں اس کا نام لے لیں، ورنہ اس چیز کی نیت کر لیں یا وہ چیز دل میں رکھ لیں۔ اس کے بعد دل مائل ہو جائے، اس کو خیر مانگنا ہے، اس کے لیے ماں کا نام بتانا ہے، کوئی مخصوص ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ سب سے اچھا یہ کہ خود آدمی استخارہ کرے، خود استخارہ کرے، اور اس کے اوپر یقین ہو وہ کر لے، بہتر ہے خود استخارہ کرے۔ اس کے لیے کسی مولوی صاحب کی، کسی پیر صاحب کی خدمات حاصل کرنا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آئے؟ یہ ریڈی میڈ استخارہ کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ٹی وی پر بیٹھا ہوں میں یہاں سے فون کروں جناب کیا حال ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی ابھی آپ کو استخارہ فوراً ہو گیا۔ یہ ریڈی میڈ استخارہ ایسا ہوتا ہے نا جیسے کیا کہتے ہیں وہ چیزوں میں نہیں، ہم اس دکانوں میں جاتے تو ریڈی میڈ پروگرام ہوتا ہے، ساری چیزیں بیچ میں ہوتی ہیں، ایسے مارتے نکل آتی ہے چیز۔ یہ اس قسم کے استخارے کوئی ضرورت کوئی اس کی اثر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ استخارہ کرنا ہے سنت کے مطابق، بہتر خود کرے نا۔ ہمارا دیگر غلط فہمیوں کے ساتھ ایک یہ بھی غلط فہمی، جیسے ہم کیا کہتے ہیں بچے لے جاتے ہیں میرا ابا جی کو بخش دیں، بھائی ابا جی آپ کے فوت ہوئے، ٹھیک ہے بچے قرآن پڑھیں گے لیکن حق میرا بنتا ہے نا بھائی، میرا والد فوت ہو میں خود بیٹھ کر پڑھوں گا، میں خود بات بیٹھ کر کیا کہتے ہیں واٹس ایپ پر لوگوں سے چیٹ کر رہا ہوں، ویڈیو بنا کر رہتے ہوں، گھر میں آئے ہوئے ہیں،
کیا کہتے ہیں اسٹیٹس بھی لگا دوں، کیا کہتے ہیں فیلنگ سیڈ، کیوں ابا جی ختم ہو رہا ہے، ہاں جی باہر جاؤں ایک دو سگریٹ پی کر آ جاؤں، ہاں جی دیکھ لوں کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے قرآن پڑھانا بڑی برکت کی بات، خود بھی تو پڑھیں نا بھائی، خود پڑھیں۔ دیکھو یہ جو ہمارا مروج یہ قرآن ہوتا ہے نا جو ہم پڑھاتے ہیں، یہ مروج یہ رسم ہے، یہ رسم ہے، ٹھیک ہے جی، یا تو میں جیسے ہم دیگر کام مزدوری پر کروا لیتے مجھے لگتا ہے یہ کام یہ میں ایسے کرتے رسمن، سچی جو بات ہوتی ہے ہمارے پاس اثرات آتے ہیں مطلب دیکھ رہا ہم تو اپنے بچوں کے پورا ختم تو ضروری نہیں بچے بھی پڑھیں، ٹھیک ہے نا، جیسے اسکول کے بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، مدرسہ کے بچے ان سے بھی اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اسکول کے بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، ٹیچر نہ تو کلاس میں بڑے ادب سے بیٹھے رہتے ہیں، بالکل کوئی شرارت نہیں کرتے، مدرسے کے بچے ماشاءاللہ بہت باادب ہوتے ہیں، ان کے بھی قاری صاحب نہ تو بہت زیادہ ادب سے بیٹھتے ہیں، پھر 6 صفحے اکٹھے پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے خود قرآن مجید پڑھیں، خود استخارہ کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے، دعا یاد کرنا مشکل تو نہیں ہے، 5 لائنیں ٹوٹل 5 لائنیں یاد کریں، خود استخارہ کریں، والد اپنے بچوں کے لیے کرے، والدہ اپنے بچوں کے لیے بچوں سے خود استخارہ کریں، جیسے دیگر چیزیں سکھاتے ہیں، ٹیوشن لگواتے ہیں، میرے بیٹے کیا کہتے ہیں بیس مضبوط ہو جائے، اسی طرح استخارہ اور یہ دعائیں خود سکھائیں بچوں کو، حق بنتا ہے، ٹھیک ہے، اگر فوراً کوئی کام کرنا ہو نا، نفل پڑھنے کے وقت نہ ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہ مجھے خیر عطا فرمائے، میرے دل میں خیر کی بات ڈال، یہ ٹھیک ہے، ایک فضیلت والا عمل گناہ سے توبہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو اسے گناہ بھلا دیتے ہیں، لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کے یہاں سے یہ گناہ بھلا دیتے ہیں اور اس کے اعضاء اور جوارح کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا قیامت کے دن بندے کے اعضاء بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پاؤں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اعضاء اور جوارح کو بھلا دیتے ہیں، زمین کے ٹکڑوں کو بھی اللہ بھلا دیتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین تمہاری خبریں دے گی میرے اوپر چل کر یہ گناہ کیا تھا، یہ جو تینوں گواہ ہیں نا تینوں سے اللہ بھلا دیتے گناہ، کب؟ جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی گواہ نہیں ہوگا، بیٹھے بیٹھے چپ چاپ توبہ کر لیا کرے، اللہ میری توبہ آئندہ گناہ نہیں کروں۔ طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ کا فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کے پودے کھاتی ہے اور اس میں بیماریوں سے شفا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم وراثت سیکھو، اس کو علم الفرائض کہتے ہیں، اور دوسروں کو اس کی تعلیم دو کیونکہ یہ آدھا علم ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ علم بھلا دیا جائے گا اور امت میں سب سے پہلے اسی علم کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہوگا جو وراثت کے جو کیا کہتے ہیں مسائل کو جاننے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانی یہ نشانی بھی ہے کہ علم وراثت یا علم الفرائض لوگوں سے بھلا دیا جائے گا، ہم اس نہج کو پہنچ رہے ہیں، بعض پورے شہر میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا جسے وراثت کا پتہ ہو، اور عمومی طور پر ہمارے یہاں ہر گھر میں فوتیاں ہوتی ہیں نا، ہر گھر کی لازمی ہے نا، میرے والد صاحب فوت ہوئے، میں نے بھی فوت ہو جانا ہے، آگے ہماری وراثت میں تقسیم، ہمیں صرف توجہ ہی نہیں دیتے، حالانکہ وراثت جتنی بھی چیزیں ہوں، کوئی بھی چیز جو میت کی ملکیت میں ہو اس کے وارثوں کے اوپر تقسیم ہونا یہ لازمی ہے، جو قابل تقسیم چیزیں ہیں ہم ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اب یقین بات ہے، اس
اس علم کو جاننا، اس کو سیکھنا، اس کے مسائل کو سمجھنا یہ لازمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور عمومی طور پر یہ ہو رہا ہے کہ پورے شہر میں کوئی بھی علم الفرائض جاننے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اے ہمارے رب جی، آپ ہمارے دلوں میں خیر کی باتیں ڈال دیں، خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرما دیں، ہمارے بارے میں ہمیشہ خیر کے فیصلے فرما دیں، شر سے ہمیں محفوظ فرما دیں، شر سے ہمیں بچا لیں، شر سے ہماری حفاظت فرما دیں، برحمتک یا ارحم